IBA کے زیر اہتمام 2 روزہ ورلڈ اسلامک فائنانس فورم جاری ہے۔ دنیا کے کئی ممالک سے لوگ یہاں ماہرین موجود ہیں اور اسلامی فائنانس کی اہمیت اور اس کے مختلف اسپیکٹ پر بات کر رہے ہیں، اور پوری کوشش ہے سب کی اس بات کو لوگوں کو سمجھانے میں کہ مالی معاملات بھی اسلامی انداز سے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر پورا سرمایہ دارانہ نظام کا جو اسپیکٹ ہے وہ اسی طرح موجود رہے، لیکن یہ بھی اسلامی ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے جانتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ماہرین موجود ہیں کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ اس سوچ کو منتقل کر رہے ہیں۔ IBA سیف، لمز لاہور، انصف ملیشیا اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی قطر کے باہمی اشتراک سے تیسری 2 روزہ ورلڈ اسلامک فائنانس فورم منعقد کیا گیا۔ کانفرنس کی تفصیل بتاتے ہوئے منتظم کا کہنا تھا کہ پہلی بار 2016 میں ہوا تھا، پھر 2018 میں ہوا ہے، اس کے بعد اب 2022 میں ہو رہا ہے۔ تقریباً 8-10 ممالک کے لوگ شریک ہوئے ہیں، USA سے آئے ہیں، UK سے آئے ہیں، مالدیپ سے آئے ہیں، ملیشیا سے آئے ہیں، کچھ ریپرزنٹیشن UAE سے ہے، بحرین سے ہے، قطر سے بھی، ریگولیٹرز بھی ہیں، اکیڈمیشنز بھی ہیں، انڈسٹری پریکٹیشنرز یعنی اسلامک بینکنگ کے بھی، تکافل کے بھی، اور میوچل فنڈ انڈسٹری، مضاربہ سیکٹر، یہ ساری ریپرزنٹیشن اکراس دا بورڈ اسلامک فائنینس انڈسٹری کا تھا۔ مور دین 400 پارٹیسپینٹس تھے کانفرنس میں۔ شیخ تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک کا آج مرتضی سید صاحب ہوگا، ڈاکٹر مفتی اسماعیل بھی ہوں گے۔ اوور آل ایک ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اسلامک فائنینس کے جوتوں پر۔ فورم کے مقررین میں مفتی تقی عثمانی سے لے کر مفتی منیب الرحمان، وفاقی وزیر خزانہ مفتی اسماعیل اور گورنر اسٹیٹ بینک جیسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ شرکاء و سامعین کی اکثریت اسلام کا سابقہ لگائے مختلف اداروں سے تعلق رکھتی نظر آئی۔ مختلف بینکوں اور معاشی اداروں نے سٹالز کے ذریعے اپنے ادارے کی خوب تشہیر کی۔ 2 روزہ اس کانفرنس میں مقررین کی جانب سے زبردستی بینکنگ پر اسلام کا لیبل لگانے کی کوشش جاری رہی۔ ہم نے سوال کیے اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ فائنانس آخر چیز کیا ہے، یہ بینک آخر ہوتا کیا ہے، اس کی اصل تاریخ کیا ہے، خود ہی سن لیں۔ فائنانس تو ایک بہت براڈ سی ٹرم ہے، کا کوئی ایک کانکریٹ جواب دینا تو اتنا پاسبل نہ ہو شاید۔ لوگوں کو کس طریقے سے پیسوں کا استعمال کرنا ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہے، کس طرح سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے، یہ ایک انڈیویجول کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک کمپنی کے لیول بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں انویسٹ کرنا ہے، 2 پارٹنرز ہیں یا پھر 10 پارٹنرز ہیں، وہ جس حساب سے انویسٹ کریں گے اس کے اصول ہیں۔ تو ایسا فائنانس جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگا اس کو ہم اسلامک فائنانس کہیں گے۔ فائنانس کے اصول تو 1400 سال پرانے ہی ہیں، اس کو نام کوئی اور دیا جاتا تھا۔ اسلامک فائنانس کس موقع پہ کس شخص نے فرسٹ ٹائم استعمال کیا، یہ تو آئیڈینٹیفائی کرنا آج پاسبل نہیں ہوگا۔ عمومی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نیچرلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہوتی یہ بھی اسلامی اصول کے مطابق ہے، لیکن آہستہ آہستہ چیزوں کی اویئرنیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم لوگوں کو نہیں پتہ تو آہستہ آہستہ اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی کے درمیان ہمیں اسلامک بینکنگ کے ایک ماہر استاد بھی ملے، ان کا تعارف اور گفتگو آپ بھی سنیے۔ جی، محمد ایوب، میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رہا ہوں تقریباً 28 سال، اور اسلامک بینکنگ اور اسلامک اکنامکس میں میرا کام تھا۔ اس کے بعد نیواف میں نے کورس ڈیزائن کیا اسلامک بینکنگ کا، اور جو اب تک چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ پھر میں نے اپنی ایک کتاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کا جاب ارلی ریٹائرمنٹ لی، اور اب میں رفاع یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سرپلس پیسہ ہوتا ہے اور کچھ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، تو دونوں کو ملانے کے لیے اس دور میں جہاں بہت حالات ذرا مشکل ہوتے ہیں ہے کہ کوئی ادارے جو ہیں وجود میں آئیں۔ وہ ادارہ جو ہے اس کی کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے، جس کی ایک شکل جو ہے وہ بینک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بینک جو یہ انٹرمیڈیشن یا مالیاتی ثالثی کرتا ہے، یہ نام کو اللہ نے وہی نہیں کیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو مالیاتی ثالثی کا طریقہ کیا ہو۔ اگر یہ انٹرسٹ پر بیس ہے تو غلط ہے، اگر انٹرسٹ کی بیس مضاربہ کی بیس پہ، ہمارے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال سے جو نبوت سے پہلے جو چیز نبوت کے پہلے ہوگی وہ دائرہ اسلام میں آئے گی، وہ بھی اللہ کے نبی کا جو بھی کام ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عبید اللہ اور بہت کام پھر ہمارے ائمہ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں سے پیسہ لے کے ایک شخص جو یہاں ایک بینک ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ لینا کیسے ہے، تو بجائے وہ لون اس پر سود دیں، اگر وہ مضاربہ کی بیس پہ لیں دیٹ از اوکے گڈ۔ اب دوسری سائڈ پہ جس کو ہم بینکوں کی ایسٹ سائڈ کہتے ہیں، تو بجائے سود پر دینے کے وہ کوئی کاروبار کریں، اور کاروبار دنیا میں کیا ہے، تو چیزیں خرید کے آگے بیچنا یا اثاثہ خرید کے اس کو لیز پہ دینا۔ دنیا میں یہی 2 کاروبار ہیں۔ جب چیزیں مارکیٹ میں
آتی ہیں تو کیسے آتی ہیں کہ کھیتوں کھلیانوں میں پیدا ہوتی ہیں، فیکٹریوں میں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کا ایک نظام ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ وہ کیسے پھیلتی ہیں؟ تجارت کے ذریعے۔ ان سب کے درمیان پاک قطر فیملی تکافل کے نمائندے نے بھی اپنے منفرد جذبات کا اظہار کیا، جس پر قدر خوشی بھی محسوس ہوئی۔ میرا اور آپ کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ میں اللہ رسول دین اسلام جنت جہنم، اور اس کانسیپٹ اس ویژن کے تحت جو ہے وہ میں تکافل میں نے جوائن کیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ایک اسلامک کانسیپٹ الحمدللہ شروع ہو گیا کہ اسلامک فائنانس کی پوری دنیا ہے، بوم آ گیا پوری دنیا کے اندر۔ ٹوٹل رشیا نے ٹوٹل کنورژن کا اعلان کر دیا، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ انشورنس جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ تکافل حلال ہے، اس کا پورا ماڈل، اس کا کانسیپٹ وہ حلال ہے۔ اس کے ریزلٹس کے سیم ہونے پر جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پروسیس چینج ہے۔ ایک پروسیس چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ایک چیز جو ہے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ پاک کا تو بیسکلی کنونشنل انشورنس کا آلٹرنیٹ سولوشن ہے جو کہ حلال متبادل ہے۔ کانفرنس میں شریک کچھ مزید مہمانان کی رائے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بہت ہی ڈائیورسفائڈ ایکسپوجر پاکستان میں بھی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے آن دی پلیٹ فارم آف اسلامک فائنینس، جہاں پر ڈفرینٹ جگہ ملک کے طرف سے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ آئے، ایکسپرٹس آئے اور انہوں نے اپنے اوپینین دیے، اور اسلامک فائنینس جو ہے وہ اس وقت ہر ملک کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ اسلامک فائنینس کی اور اس موڈ کی ضرورت ہے۔ فائنانس دیکھیں، ہماری جو جتنی بھی معاشیات ہے، جیسے جو بھی لین دین ہے، کاروباری لین دین، تجارت، یہ سب فائنانس کے ایمبٹ میں آتا ہے۔ اسلامک فائنانس کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، لین دین، تجارت، یہ امپورٹ ایکسپورٹ، یہ ساری چیزیں، یہ صرافہ مارکیٹ کے لیں، اگر یہ جوڑیہ بازار، جو بھی لین دین ہو رہی ہے، ٹرانزیکشن جہاں بھی ہو رہی ہے، وہ فائنانس ہوتی ہے۔ اصطلاح ہے کہ کہاں سے اوریجن ہے؟ اوریجن تو دیکھیں یہ ایک وہ ٹرانسلیٹ ہے اس کا لین دین کا، ہاں یہی ہے فائنانس، یہی اسلامی طریقے سے جو بھی لین دین ہوگی، ٹرانزیکشن جتنی بھی ہماری معاشیات میں معاملات ہیں، اکنامکس میں، وہ اسلامی طریقے سے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم اسلامک کہتے ہیں۔ غیر اسلامی طریقے کیا ہوتے ہیں؟ غیر اسلامی طریقے جیسے سودی بینکاری، اگر آپ کوئی تجارت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پیسے چاہیے، میں آپ سے کہوں گا یہ 1 لاکھ روپے لے لو، 1 مہینے بعد 1,10,000 روپے مجھے دے دینا، میں نے گھر بیٹھے بیٹھے اس پہ 10,000 روپے سود کما لیا، تو یہ ہے سودی بینکاری۔ اسی طرح انشورنس جو ہوتی ہے، اور بھی معاملات ہوتے ہیں مارکیٹ میں، غبن ہو رہا ہوتا ہے، دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ ابھی رمضانوں میں آپ کو پتہ ہے فروٹس کے ریٹس کیا چل رہے تھے، 200 روپے کیلے، آخری دنوں میں وہ ہو گئے 100 روپے۔ تو کیا کیا لوگوں نے؟ ذخیرہ اندوزی کی، اس کو پریزرو کیا، ریٹ بڑھ گئے، فیک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ اس کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس کے معاشرے میں اثرات یہ پڑتے ہیں، جو بیسکلی جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ غربت بڑھتی ہے اس سے۔ جو ایک اگر ہم درمیانے طریقے سے معاملات چلائیں اور اسلامی طریقے سے چلائیں تو کوئی بھی انسان غربت کے لیول پہ نہیں آئے گا۔ غربت کا لیول کو اسلام میں ناپسندیدہ ہے؟ بالکل ناپسندیدہ، حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لینے والا ہاتھ ہے وہ دینے والے ہاتھ سے جو لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو غربت کو سوال مانگنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ مانگنا تو الگ چیز ہے، لیکن جو ہے لیکن وہی مانگے گا نا۔ ناپسندیدہ اس طرح، لیکن جو شخص غریب ہوگا، آپ اس حدیث سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو غریب ہوگا تو اس کو دینے والا ہاتھ بہتر ہوگا، وہ اس کو دے کے کور کر دے، امیر کر دے۔ دیکھیں غریب کا امیر تو نہیں، مطلب اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اسلام میں فقر جو ہوتا ہے نا، آپ کے پاس ہے پھر بھی آپ درویشی اختیار کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن غریب رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر کسی کو کمانے کا حکم ہے، تبھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تجارت بھی کی ہے، اور قرآن میں تجارت کا حکم بھی۔ بینک تو ایک بات کی ایجاد ہے، اس لفظ کا استعمال خود ہی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے جس کا ہم اگر کہیں کہ یہ کسی اسلامی تعلیمات سے نکل کے آ رہا ہے، پرانے سے تعلق رکھنا چاہیں۔ ہاں، بینک ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں کی اضافی آمدنی کو وصول کرتا ہے اور ان لوگوں کو سرمایہ دیتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہو۔ اب اس کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ایسا شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ کوئی ایسی فائنینشیل انٹرمیڈیری موجود ہو؟ تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ مضاربہ پہلے بھی تھا لیکن ادارے نہیں تھے، ایک کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنا، مضاربہ ہو رہا ہے، تو ہم انہی شرعی عقود کو اگر ان اداروں میں کریں تو یقیناً اداروں کی حیثیت واضح ہے۔ جس طرح ہم دیگر معاملات میں اپنی زندگی کا انجام دیتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اب گاڑی پرانے دور میں نہیں تھی، اب اس کے لیے کیا نکالا جائے کا سواری مقصد ہے۔ اسی طرح سے جو معاملات آج کی جو جدید طرز ہے، اس جدید طرز کے مطابق مگر شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ فقہی معاملات جو ہے نا، اس میں عقود مالیہ جو اسے کہتے ہیں،
یا فائنینشیل ٹرانزیکشنز وہ میجر چیز ہوتی ہے, میجر چنک ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے فائنینس کے متعلق کوئی سسٹم نہ دیا ہو؟ اسلام نے پورا سسٹم دیا ہے, تو اس سسٹم کو پڑھنا ضروری ہے. آپ کو چیزوں کو ماڈرن حساب سے آج کل کے زمانے میں کیسے ہوگا, تو وہ اس حساب سے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. آج کل کی ضرورت کے حساب سے اوریجنل احکام کیا تھے, ان احکام کی روشنی میں کیا ڈوز اور ڈو ناٹس ہیں. دو روزہ اسلامک فائنانس فورم کے عنوان سے ہونے والی اس تقریب میں شریک لوگوں نے اپنے طور سے ایمانی جذبات کے تحت اس کو جو ہے اسلامی دائرے میں دیکھا, سمجھا اور اپنے طور سے یہ جانا کہ شاید یہی اسلامی ماڈل ہے. اور ہم نے کئی لوگوں سے بات کی اور کوشش کی جاننے کی, لیکن یہی محسوس ہوا کہ ان کا دائرہ علم یہیں تک محدود ہے. وہ اس کو عالمی سرمایہ دار نظام اور اس کو ورلڈ ویو کے دیکھنے کے طور پر تیار ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہی موجود ہے کہ لین دین کا اسلامی طریقہ کار جو مقرر ہے وہی اسلامی فائنانس کے دائرے میں آتا ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو سرمایہ دار نظام غالب ہے وہ انسانوں کو حرص و حوث کا بندہ بنا کر جس تیزی سے جو ہے اپنے رب سے اور اپنے رب کی الہی تعلیمات سے دور کر رہا ہے, وہ پورے نوع انسانوں کے لیے جو ہے تباہی کا باعث بنے گا. کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز کراچی.